رات کا کھانا کھا کر وہ لوگ فارغ ہوئے تو سبور خاموشی سے برتن سمیٹنے لگی۔ شہزاد نے جویریہ کو کافی بنانے کا کہا تو وہ بناتی تھکن کا رونا رونے لگی تھی۔ سبور نے برتن سمیٹے، برتن دھوئے، کافی بنا کر سب کے لیے وہ کافی باہر لے کر آئی تو تینوں ہی اس کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، پر خیر کسی نے اس پہ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ وہ ان لوگوں کو کافی دے کے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کچھ دیر گزری تو شہزاد بھی کمرے میں آیا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتی سونے کو لیٹ گئی۔ شہزاد بھی اسے نظر انداز کرتا لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھ گیا تھا۔ اس کو اپنے نیسٹنگ آپریشن کے کیس پر بہت زیادہ کام کرنا تھا، جو آدھا مکمل ہو چکا تھا۔ آدھا آج رات اس نے اور اس کی ٹیم نے جا کر مکمل کرنا تھا۔ ہاں تم ایسا کرو، مجھے میل کر دو، میں دیکھ کے بتاتا ہوں۔ وہ کال پہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ جو سونے کی کوششوں میں تھی، شہزاد کی آواز اس کے کانوں پر کسی برچی کی مانند لگ رہی تھی۔ اس نے غصے میں سر اٹھا کر اسے گھورا، پر وہ کال پہ بات کرتا اپنے کام میں اچھا خاصا غرق تھا۔ اس نے دوسرا تکیہ اٹھا کر اپنے کان پر رکھا۔ اس کی کال بھی کٹ چکی تھی۔ اب کمرے میں قدرے سکون آمیز ماحول تھا۔ اس نے دوبارہ سونے کے گھر سے آنکھیں موندی ہی تھی کہ شہزاد کی آواز اس کی سماعت سے ٹکراتی اسے اٹھنے پہ مجبور کر گئی تھی۔ جانا ایک کپ کافی تو بنا کر دو، وہ مصروف سے انداز میں بولا تھا۔ کیا؟ وہ چیخی تھی۔ کافی، وہ مصروفیت سے کہتا ٹھٹکا۔ لیپ ٹاپ پر مسلسل چلتی انگلیاں رکی تھی۔ سر اٹھا کے اسے دیکھا اور پھر تحمل سے گویا ہوا تھا۔ وہ میری وائف کا نام جانا تھا۔ سوری، غلطی سے نکل گیا منہ سے میرے۔ اس نے وضاحت دیتے اپنے ماتھے دھیرے سے مسلا تھا۔ اوہ، مجھے تو کچھ اور ہی لگا تھا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ کیا لگا تھا؟ اس نے بھویں چکار کر پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، میں کافی بنا کے لاتی ہوں آپ کے لیے۔ وہ جلدی سے دوپٹہ سلیقے سے اٹھی تھی۔ رہنے دے، اگر آپ کا موڈ نہیں بنانے کا، وہ نرمی سے کہتا واپس اپنے کام پہ جھکا تھا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، میں بنا دیتی ہوں، وہ سنجیدگی سے کہتی اپنے دامن کی سلوٹیں درست کرتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کے جاتے اس نے فوراً کام پر سے سر اٹھایا، جلدی موبائل اٹھایا، کال ملائی اور سامنے والے کو ضروری ہدایات دی۔ کچھ دیر رک کر مقابل کی بات سنی اور پھر خدا حافظ کہتا کال کاٹ گیا تھا۔ وہ کافی لے کر آئی اور اسے دی۔ شہزاد نے شکریہ ادا کیا اور وہ سونے کو واپس لیٹ گئی تھی، جب شہزاد کی آواز اسے دوبارہ سر اٹھانے پر مجبور کر گئی تھی۔ تو پھر آپ کے بھائی کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے آپ مجھے؟ کوئی زبردستی نہیں ویسے، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر سے پھیر کر اٹھا، بیڈ پہ آ کے اس کے برابر آ کے بیٹھا تھا اور اسے بغور تکنے لگا تھا، جو نہ جانے پل میں کون سی سوچوں میں گم ہوئی تھی۔ دیکھیں، میرے بھائی انتہائی سادے انسان ہیں۔ میں نہیں سمجھ پا رہی کہ ایسا کون سا گناہ کر دیا انہوں نے جس کی پوچھ گچھ آپ مجھ سے کر رہے ہیں، پر حقیقت یہی ہے کہ وہ ایک عام، سادہ اور شریف انسان ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں اپنی بات مکمل کر گئی تھی۔ صحیح مان لیا کہ آپ کا بھائی بہت سادہ، سمپل، شریف انسان ہے، پر کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ ان کا بزنس کیا ہے؟ کام کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے ماتھے کو 2 انگلیوں سے دباتا مستفر ہوا تھا۔ ان کا اپنا بزنس ہے، اس نے اپنی انگلیاں چرخاتے جواب دیا تھا۔ اچھا، بزنس کس نوعیت کا؟ ایک اور سوال داغا گیا تھا۔ یہ تو نہیں پتا مجھے، کبھی پوچھا ہی نہیں میں نے، اس نے اب بھی انگلیاں چٹکھاتے ہوئے جواب دیا تھا، اور وہ جو بیٹھا کب سے اس کو انگلیاں چٹکھاتے برداشت کر رہا تھا، فوراً اس کے دونوں ہاتھ تھامتا گویا ہوا تھا۔ انگلیاں نہ چٹکھائیں، مجھے بہت اریٹیٹنگ لگتا ہے، وہ اپنے اس کے ہاتھ تھامے گمبھیر لہجے میں کہتا اسے شاید سمجھا رہا تھا، پر مجھے بہت پسند ہے انگلیاں چٹکھانا، اور آپ کے لیے میں اپنی پسند ناپسند نہیں بدلنے والی۔ وہ اپنا نازک ہاتھ اس کے فولادی ہاتھوں سے کھینچتی چٹکی تھی۔ ایسا نہ کہو، چھوڑنے تو پڑیں گی تمہیں اپنی پسندیدہ چیزیں، بلکہ آپ کافی حد تک چھوڑ چکی ہو، جیسے اپنے پہلے شوہر حارث کو۔ وہ محض اس کے جذبات حارث کے لیے جاننے کو بولا تھا۔ حارث زندگی ہے میری، وہ شخص میری سانسوں کی ضمانت ہے۔ وہ نہیں ہے اس دنیا میں، پر وہ ہر پل میرے ساتھ ہوتا ہے، سمجھے آپ؟ میں کبھی حارث کو چھوڑ نہیں سکتی، نہ کبھی چھوڑوں گی۔ وہ برستی آنکھوں سمیت حارث کی اہمیت اسے بار بار کرا گئی تھی۔ اور تم اگر تم خود بھول گئی حارث کو تو؟ وہ اس کی بھیگی آنکھوں کو تکتا متصفر ہوا تھا۔ تو وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا، وہ سسکی تھی۔ پاگل، وہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گیا تھا، جسے وہ بری طرح جھٹکتی کمرے سے نکل گئی تھی، اور وہ محض دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو فلک منہ کے بل بیڈ پہ اوندھے منہ پڑی سسکیاں بھر رہی تھی۔ اس کو روتے دیکھ کر جابر کے سر میں مزید درد گہرا ہوا تھا۔
فلک اٹھو، رونا بند کرو، اور اس کو بازوؤں سے تھامتا اٹھانے لگا کہ وہ شدت سے روتی اسے خود سے دور چھٹک گئی تھی۔ رونا بند کرو، اس نے اسے اٹھاتے ہوئے اپنے بازو کے گھیرے میں لیا تھا۔ کیوں رونا بند کروں؟ میری زندگی میں تو تمام عمر کا رونا ہی لکھا ہے۔ وہ سسکتی خود کو اس کے گھیرے سے آزاد کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی۔ سر میں درد تھا، میرے موڈ ٹھیک نہیں تھا، غصہ آ گیا تمہارے انداز پر۔ اس نے نرمی سے اس کے رونے کی شدت سے سرخ ہوئے گالوں کو لبوں سے چھوا تھا۔ وہ یکدم اس کے لمس پر تڑپ کے پیچھے ہٹی تھی۔ کیا مسئلہ ہے فلک؟ پل میں جابر کا موڈ خراب ہوا تھا اس کی حرکت پر۔ جابر، میں آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ مجھ سے نکاح نہ کریں، پر آپ نے زبردستی کر ہی لیا، اور اب آپ کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ پچھتا رہے ہیں مجھے اپنی زندگی میں شامل کر کے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی جابر کا دل مٹھی میں جگڑ گئی تھی۔ کس نے کہہ دیا میں پچھتا رہا ہوں؟ فلک، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کہا نا تمہیں کہ مجھے غصہ آ گیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا محبت سے گویا ہوا تھا، حالانکہ سر اس کا بھی شدت سے درد کر رہا تھا، پر خود کو کمپوز کرتا وہ اس کو منانے کے جتن کر رہا تھا، اور وہ تھی کہ رونے دھونے کا شغل اچھے سے فرما رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جابر خان کو روتی دھوتی عورتوں سے شدید چڑ محسوس ہوتی ہے۔ آپ پچھتا رہے ہیں، مجھے سب پتہ ہے، وہ شدت سے روتے ہوئے غرائی تھی۔ نہیں پچھتا رہا یار، اس نے سر میں اٹھتی ٹیسوں اور فلک کے منہ پر تھپڑ لگانے کی خواہش دونوں کو دبایا تھا۔ آپ پچھتا رہے ہیں، وہ ایک بار پھر گرائی تھی۔ اب کی بات تو جابر خان کے بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا اور اپنا تکیہ درست کرتا کمینگی سے گویا ہوا، شکر ہے تمہیں تو پتہ تو چلا کہ میں جابر خان زادہ تم سے شادی کر کے دل کی گہرائیوں سے پچھتا رہا ہوں۔ اب مجھے مزید جھوٹ بولنا نہیں پڑے گا۔ وہ بلینکٹ سر تک پا لپیٹ کر لیٹا اور اس کی بات سن کر وہ مزید ہچکیوں سے رونے لگی تھی، اور اس کے رونے کی آواز جابر خان کا دل دکھا گئی تھی، مگر وہ اس سے زیادہ منتیں نہیں کر سکتا تھا۔ سرتاشا اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی اپنی بیٹی کو پریوں کی کہانی سنا رہی تھی، اور ساتھ ہی ایک دم اس کی آنکھوں کے پردے پر اس ظالم کا بے چین سا چہرہ ابھرتا تو وہ بمشکل ہی اپنی آنکھوں کی نمی کو ان کی حدود تک روک پاتی۔ کہانی مکمل کرتے اس نے جھک کر اپنی بیٹی کا چہرہ تکا تو وہ سو رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس خارج کیا اور اس ظالم شخص کی ظلمت سوچتے کب اس کی آنکھوں سے نکلتا گرم سیال اس کے تکیہ بھگونے لگا، اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ یکدم بڑی زور سے اس کی کمرے کا دروازہ بجا۔ وہ یکدم اٹھی کہ کہیں منت نہ جاگ جائے، اگر وہ جاگ جاتی تو وہ ساری رات جاگ کر ہی گزارتی۔ اس نے دوپٹہ اچھے سے کندھوں پر پھیلا کر دروازہ کھولا تو سامنے فلک رویا بھیگا چہرہ لیے کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے ایک دم پریشانی سے پوچھا تھا۔ ہمارا شوہر مر گیا ہے، وہ چلا کر کہتی کمرے کا دروازہ مکمل کھولتی کمرے میں گھس گئی تھی۔ ہیں؟ کیا ہوا جابر کو؟ وہ یکدل گھبرا کر فلک کے کمرے کی سمت بھاگی تھی کہ یکدم فلک نے اس کی کلائی کو اپنے ہاتھ میں پکڑا تھا۔ زندہ ہے، ابھی مرا نہیں، ویسے بھی اس جیسے کمینی روحوں کو اتنی آسانی سے موت نہیں آتی، وہ چٹک کر کہتی زرتاشا کے حواس بحال کر گئی تھی۔ پھر تم کیوں رو رہی ہو؟ زرتاشا نے رونے کی وجہ جاننا چاہی تھی۔ بہت کمینہ ہے یہ شخص، مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ، وہ بیڈ پہ پیر چڑھا کے بیٹی سے سکتی ہوئی بولی تھی۔ یہ تو تمہیں اسے شادی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ سرتاشا کمرے کا دروازہ بند کرتی بیڈ کے سرہانے کے پاس آ کے بیٹھی تھی اور دھیرے سے منت پر کمر درست کرتی اس کے ماتھے پر لب رکھتی اٹھی تھی۔ ہاں تو کیا ہوا؟ تب نہیں سوچا پر اب تو سوچ سکتی ہوں نا، مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ۔ وہ اپنی آنکھیں پونچھتی منہ بنا کر گویا ہوئی تھی۔ شادی کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں فلک، اس نے حیرت سے کہا تھا۔ اس کی شادی ہوئے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے تھے اور یہ توڑنے کی باتیں کر رہی تھی۔ تو کیا کروں، بہت بدتمیز کمینہ آوارہ گھٹیا انسان ہے یہ شخص۔ تمہیں کیا بتا رہی ہوں، تمہیں تو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا، وہ منہ بناتی گویا ہوئی تھی۔ کیا کر دیا جابر نے؟ اس نے نرمی سے پوچھا تھا۔ مجھے تانے مارے، میرے بال کھینچے اور مجھے دھکا دیا، وہ بھی پورے 2 بار، وہ سسکتی ہوئی گویا ہوئی تھی۔ بس اتنی سی بات پر وہ کمینہ ہو گیا، وہ اسے دیکھتے افسوس سے بولی تھی۔ ہاں تو اور کیا کرے، میری جان لے لے کیا؟ فلک نے خفگی سے طنز بھرا استفسار کیا تھا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں فلک، یہ تمہارا اور جابر کا معاملہ ہے، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ تم کچھ نہ کرو، بس مجھے اپنے کمرے میں رہنے کی جگہ دو، وہ بڑی آس سے بولی تھی۔ پر کیوں؟ پھر اسے حیرت نے آ گھیرا تھا۔
بس مجھے اس کے منہ بھی نہیں لگنا، وہ غصے سے کہتی گال پھلائے بیٹھ گئی تھی۔ زرتاشا کو اس کے پھولے گال دیکھ کر ہنسی بھی آئی، پر بہرحال سر اس بات میں ہلاتے اس کمرے میں رہنے کی اجازت دے ڈالی اس نے۔ اس کی اجازت ملتے ہی بیڈ کی دوسری سائڈ پر جا کے حملہ کیا اور کمبل تان کر لیٹ گئی تھی۔ زرتاشا بھی خاموشی سے خود پر کمبل درست کرتی لیٹ گئی تھی۔ سائڈ لیمپ کی لائٹ آف کرتی وہ آنکھیں موند گئی تھی اور دوسری طرف فلپ کی آنکھیں ایک بار پھر آنسو بہنے لگے تھے۔ زرتاشا کی بھی آنکھیں تکیہ بھگونے لگی تھیں۔ دونوں اندھیرے میں کروٹ کے بل لیٹی ایک ہی شخص کو رو رہی تھیں اور شاید اپنے نصیبوں کو بھی۔ سب کا ناشتہ بنا کر وہ کچن سے نکلی تو سامنے سے آتے جہادات کو دیکھ کر منہ بنا کر وہ سائڈ سے نکل گئی تھی۔ جہادات کچن میں گھسا، ناشتہ بنانے کی غرض سے تھا، پر ناشتہ دیکھ کر اس کا دل شاد شاد ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی جلدی ناشتہ ٹیبل پر لگایا۔ جویریہ اور حوریہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اوہ واہ پاپا، آج تو آپ نے ہمارا رونا پٹنا ڈالنے سے پہلے ہی ناشتہ بنا لیا، امیزنگ۔ جویریہ خوشی سے چہکی تھی۔ میں نے نہیں بنایا بیٹے، سبور نے بنایا ہے، وہ سنجیدگی سے کہتا اپنے کپ میں چائے ڈھیلنے لگا تھا۔ اوہ اچھا، صحیح، جویریہ نے بھی سنجیدگی سے سر ہلا دیا تھا۔ وہ ناشتہ نہیں کر رہی؟ اب کہ حوریہ اپنے باپ سے مستفر ہوئی تھی۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، وہ سنجیدگی سے چائے کی چسکی بھرتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ صحیح جویریہ، جاؤ انہیں ناشتے کے لیے بلا لاؤ۔ حوریہ نے پراٹھا اپنی پلیٹ میں رکھتے ہوئے جویریہ کو کہا تھا۔ خود ہی چلی جاؤ نا، میں تھک گئی ہوں، وہ چڑی ہوئی تھی۔ جویریہ اٹھو اور شرافت سے انہیں بلا کر لاؤ، حوریہ نے چبا کر کہا تھا۔ ڈیڈ دیکھ لیں اسے، وہ غصے سے کہتی پیر چٹکتی اٹھی تھی۔ روز دیکھتا ہوں، جہادات نے ہنستے ہوئے کہا تھا تو حوریہ بھی ہنس دی تھی، البتہ جویریہ پیر چٹکتی منظر سے غائب ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جویریہ اور سبور آئیں، ناشتہ کرنے بیٹھی۔ سبور نے خاموشی سے ناشتہ کیا، وہ لوگ بھی خاموشی سے ناشتہ کر کے اٹھے اور کل کی طرح ہی پہلے ان کی بیٹیاں نکلی اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ بھی چلا گیا۔ اس نے ٹیبل پر سے گندے برتن اٹھائے، کچن میں لائے، سارے برتن دھو کر اپنے ٹھکانے لگاتی۔ کچن صاف کر کے وہ باہر نکلی، ٹی وی لاؤنج کی ڈسٹنگ کی اچھے سے، ٹی وی لاؤنج کو صاف کیا اور اپنے بیڈ روم میں گئی، اپنا بیڈ روم سمیٹا۔ اس کا رخ جویریہ اور حوریہ کے کمرے کی طرف تھا۔ ان کے کمرے میں قدم رکھتے اس کا سر چکرا گیا تھا۔ کمرے میں جگہ جگہ گندے کپڑے گرے تھے، الماری کے تمام پٹ کھلے تھے اور کپڑے سیلاب کی مانند ابل کر باہر کو گر رہے تھے۔ کھانے کے گندے برتن جگہ جگہ پڑے تھے، بیڈ شیٹ بیڈ کی بجائے فرش پر پڑی رول رہی تھی، ڈریسنگ پر ہر چیز گری پڑی تھی۔ وہ سر افسوس سے ہلاتی کمرے سے نکلی اور کمرے میں گھسی اور جو ان کے کمرے کو سمیٹنا شروع کیا تو صبح کے 9 سے دوپہر کے 12 بج گئے تھے۔ وہ تھکن سے چور وجود لیے نہانے کو نکل گئی۔ نہا کر نکلی تو بھوک کا احساس بڑی شدت سے ہوا تھا۔ وہ اپنے بال پشت پر کھلے چھوڑتی کچن میں آئی تھی، نوڈلز کا پیکٹ نکالا، نوڈلز بنائے۔ نوڈلز کھا کر وہ ظہر کی نماز پڑھ کر سونے کے کمرے میں چل دی تھی۔ اب اس کی آنکھ بھی نہیں لگی تھی کہ چھم سے اس کے بند آنکھوں پر حارث کا چہرہ اترا۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ حارث کی سنگت میں بتائے حسین لمحوں میں سے ایک لمحہ اس کی یادداشت کے پردے پر چھایا تھا۔ حارث، میں نہیں بنا رہی کھانا، میرا بالکل موڈ نہیں ہے، وہ اس کے برابر لیٹے ہوئے منہ بسوڑتے ہوئے بولی تھی۔ نکمی عورت ہو پوری، اس نے مصروف انداز میں اسے چھیڑا تھا۔ عورت نہ بولا کریں، وہ برا منا گئی تھی۔ میں نے نکمی بھی کہا ہے، وہی اصل کا مصروف انداز۔ بات نہ کریں اب مجھ سے، وہ پل میں روٹھی تھی۔ تم سے بات کیے بغیر رہ سکتا ہوں؟ وہ سامنے بکھرے کاغذات سمیٹتا مستفر ہوا تھا۔ مجھے کیا پتا، جواب نروٹھے پن سے ہی دیا گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تو کس کو پتا ہے خبر حال دل کی؟ وہ شوق سے تکتا اس کے گال دہکا گیا تھا۔ بس باتیں کرا لو کوئی آپ سے، وہ اس کے کندھے پر چپت رسید کرتی اٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ حارث کی محبت وہ بھلائی نہیں بھول پا رہی تھی، وہ اپنے جنہیں وہ اپنا سب کچھ مانتی تھی اور وہ اس کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز اس سے چھین چکے تھے۔ اس کی شادی جہادات سے کرا کر حارث کو سوچنے کا حق بھی اس سے چھین چکے تھے۔ وہ حارث سے بے وفائی کر چکی تھی۔ یہ دکھ سے ایک پل سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ دل تھا کہ درد سے پھٹنے کے قریب تھا۔ آنکھوں میں مرچیں سی گھلنے لگی تھی۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسے دھندلا سا اپنی ماں کی میت کا وقت یاد پڑتا تھا، جب اس کی ماں کا مردہ وجود پڑا تھا، لوگ بین کر رہے تھے، رو رہے تھے اور وہ چھت کی منڈیر پر بیٹھ کر کیلے کھا رہی تھی۔ وہ لوگ اس کی ماں کی میت پر آئے تھے، وہ سب اسے دکھ اور تعصب سے دیکھ رہے تھے۔ وہ ہمیشہ لوگوں کی میتوں پر لوگوں کو روتے پٹتے دیکھ کر محض اتنا ہی سوچ پائی تھی کہ رونا کیسے آ جاتا ہے۔ مجھے تو رونا نہیں آتا، پر اس رونے کے بھید کو بھی جان گئی تھی۔ جب آپ کا کوئی
بے حد دل عزیز منو مٹی تلے دفن ہو جاتا ہے، تب آپ رونا نہیں چاہتے پر آپ رو پڑتے ہیں، آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، بین بند ہو جاتے ہیں، پر دل ایک ایسے درد سے بھرا رہتا ہے جسے حقیقت میں پھٹنے کو ہو۔ ہاں، اس نے سنا تھا اپنی زندگی میں کئی بار لوگوں سے کہ میرا دل پھٹ جائے گا اس غم سے، پر وہ ہمیشہ ہی سوچ میں پڑی رہتی تھی کہ ایسے ہی اگر دل پھٹنے لگے تو ہر دوسرے گھر میں دل ہی پھٹ رہے ہوتے۔ مگر جب اسے اپنے دل کے پھٹ جانے، درد جیسے دکھ سے شناسائی ملی تو اس کملی کو معلوم ہوا کہ شاید دل پھٹ جائے تو بھی اتنا درد نہیں ہوتا، پر وہ پل پل کی اذیت انسان کو مار دیتی ہے۔ وہ جان گئی تھی اپنے کسی جان سے عزیز پیارے کو سفید کفن میں لپٹا دیکھ کر لینا کیسے بے بسی سے دوچار کر دینے والا عمل ہوتا ہے۔ وہ لمحہ انتہائی اذیت ناک ہوتے ہیں جن لمحوں میں آپ سے آپ کے پیارے بچھڑ جاتے ہیں۔ روتے روتے وہ گہری نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی تھی۔ سر، ہمیں چھاپا مار دینا چاہیے، جویریہ خاص سے پروفیشنل انداز میں شہادات کو مخاطب کر گئی۔ نو سر، میرے خیال سے ہمیں ویٹ کرنا چاہیے، اب کہ حوریہ خاصا پروفیشنل انداز میں بولی تھی۔ نو سر، ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے ابھی۔ علی بھی خاصی سنجیدگی سے اپنی بات کہتا شہادات کو دیکھنے لگا تھا۔ واہ، میری ٹیم کے سینئر ممبران میں سے ہی اس قدر اتفاق ہے کہ ہمارا کوئی مشن فیل کر ہی نہیں سکتا۔ شہادات نے بڑے ہی ٹھنڈے سے لہجے میں طنز کیا تھا۔ اوہ سر، ہمارے بیچ اچھا خاصا اتفاق ہے، تینوں یک زبان ہو کے بولے تھے۔ مجھے نہیں لگتا، اگر آپ تینوں کے مابین اتفاق ہوتا تو آپ لوگ ایک بہترین فیصلہ ایک بہترین دلیل کے ساتھ یہاں پر پروفیشنل انداز میں میرے ٹیبل پہ رکھتے۔ سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ وہ سنجیدگی سے کہتا ان تینوں کو شرمندہ ہونے پر مجبور کر گیا تھا۔ جی سر، ہم سمجھ گئے۔ تینوں منہ لٹکائے ہوئے بیٹھے تھے۔ اوکے، آدھا گھنٹہ ہے آپ تینوں کے پاس، بہترین فیصلہ میرے سامنے پیش کر دیجیے گا آدھے گھنٹے بعد، وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا اٹھ گیا تھا۔ ٹیبل پہ پڑی اپنی کار کی چابیاں اٹھاتا انہیں ہدایت دیتا آفس سے نکل گیا تھا، اور وہ تینوں محض ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہی رہ گئے تھے۔ اب کیا فیصلہ ہے تم لوگوں کا؟ جویریہ نے سنجیدگی سے دونوں کو دیکھا تھا۔ میرے خیال سے ہمیں بیٹھ کے ابھی تک جتنی ہم نے پلاننگ کر چکے ہیں اس پر ایک نظر ڈال لینی چاہیے، جویریہ سنجیدگی سے کہتی اٹھی تھی۔ چلو دیکھتے ہیں ہمارے ایک نظر ڈال لینے سے کون سی تبدیلیاں آ جائیں گی۔ علی نے مسکراتے ہوئے میٹھا سا طنز کیا تھا۔ تمہارے نظر ڈالنے سے آئے یا نہ آئے پر ہمارے نظر ڈالنے سے ضرور آئے گی۔ وہ بھی طنز کا جواب طنز سے دیتی منہ بنا گئی تھی۔ پلیز اب تم دونوں لڑنا تو مت۔ جویریہ نے دونوں کو ٹوکا تھا۔ کون لڑ رہا ہے؟ میں اس سے لڑوں گی؟ حوریہ نے علی کو گھورتے ہوئے چڑ کے کہا تھا۔ علی اور جویریہ نے ایک دوسرے کو دیکھ کر بمشکل اپنی ہنسی روک پائے تھے۔ جابر کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو کمرے میں تنہا پایا۔ فلک روم میں موجود نہیں تھی۔ اسے رات کے تمام واقعات یاد آئے تو اس نے پریشانی سے اپنی کنپٹی کو مسلا تھا۔ شاید وہ سر درد کے باعث بہت زیادہ بول گیا تھا، ایسی باتیں بول گیا تھا جن سے شاید نہیں، یقیناً اس کا دل بہت دکھا تھا۔ اسے یاد آیا وہ کل رات زرتاشا کو بلا فضول کی سنا گیا تھا۔ وہ بھاری ہوتے سر کے ساتھ اٹھا، واش روم میں بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ نہا دھو کے نکلا تو اس کی نظر الماری کا ایک پٹوا کیے کھڑی فلک پر گئی تھی جو نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ اس کی ناراضگی یاد کرتا بنا آواز کیے اس کی پشت پہ جا کے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کو کمر سے تھامتا اس کی پشت اپنے شرٹ لس سینے سے چپکا چکا تھا اور وہ اس کا لمس پاتے ہی یکدم سٹپٹا گئی تھی۔ وہ اس کی گرفت سے خود کو آزاد کرنے کی کوشش میں مکمل طور پر اس کی باہوں کے اثار میں آ گئی تھی۔ چھوڑیں مجھے، جھنجھلاہٹ سے کہا گیا تھا۔ ناممکن۔ اس نے اس کی گردن پر سے اس کی کھلی زلفیں ہٹائیں اور اس کی شفاف گردن پر جھکا تھا۔ وہ مدہوش سا اس کی گردن پر جھکا تھا اور فلک کے لیے سانس تک لینا مشکل لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سناتی، اس نے اس کے بالوں سے اسے جکڑ کر اس کے ہونٹ بالکل اپنے لبوں کے قریب کیے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی مزاحمت کرتی، وہ پوری شدت سے اس کے لبوں کو اپنی لبوں کی قید میں جکڑ گیا تھا۔ نہ جانے کتنے ہی لمحے اس معنی خیز سی خاموشی میں سرک گئے تھے۔ جابر خان کی شدتیں مزید بڑھتی جا رہی تھیں اور فلک کی آنکھیں ابل کے باہر آنے کو تھی۔ فلک کی گردن بھی درد کرنے لگی تھی اور اس کی سانس لینا محال ہو گیا تھا، مگر جابر خان نے ترس کھاتے اسے خود سے آزاد کیا تھا۔ وہ اس کو چھوڑتے، اس کے باہوں کے حصار کو توڑتے، اس کے سینے پر زوردار ہاتھ مار کے اسے خود پر سے پرے کر گئی تھی۔ فلک اپنی سانسیں بحال کر رہی تھی کہ یکدم وہ پھر سے اسے کمر سے جکڑتا اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ فلک کے قدم زمین سے کچھ اوپر اٹھے تھے۔ وہ ایک بار پھر سے
اسے کسی بھی مزاحمت کا موقع دیے بغیر اس کے لبوں کے جام کو پینے لگا تھا۔ اب تو فلک بالکل کام کر رہ گئی تھی کیونکہ اس کے وجود پر بے باکی سے سرکتی جابر خان کی انگلیاں اسے مزید سمٹنے میں مجبور کر رہی تھی کہ ایک دم کمرے کا دروازہ بجا۔ وہ ایک دم فسو ٹوٹا تھا اور وہ دونوں ایک جھٹکے سے ایک دوسرے سے دور ہوئے تھے۔ فلک نے وہ مشکل سانس بحال کرتے اپنے خلق میں سے آواز نکالی تھی۔ کون؟ اس نے اپنے دھڑکنوں پر سے ہاتھ رکھتے قدرے اونچی آواز میں پوچھا تھا، اور جابر خان اب اس کو چھوڑ کر آئینے کے سامنے کھڑا اپنی باڈی پر باڈی سپرے چھڑک رہا تھا۔ بی بی میں ہوں۔ وہ زرداشا بی بی کہہ رہی تھی کہ آپ آ جائیں، انہوں نے ناشتہ لگا دیا ہے۔ نورا ان کی ملازمہ اسے پیغام دیتی دروازے سے واپس لوٹ چکی تھی۔ فلک اسے نظر چراتی اپنی مطلوبہ چیزیں جلدی سے الماری سے اٹھاتی کمرے سے نکلنے کو تھی کہ جابر خان نے اس کی کلائی کو تھاما تھا اور اس کے چہرے کو تھامتا نرمی سے اس کے گالوں کو چھوتا اسے محبت سے تکتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ کل کے لیے معاف کر دو، سر میں درد تھا بہت۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتا پیچھے ہٹا تھا۔ آپ کے الفاظ معافی کے قابل نہیں تھے، اور ابھی جو آپ نے حرکت کی ہے اس کے بعد تو معافی کی امید ہی دل سے نکال دے۔ وہ سرخ نگاہوں سے اسے تکتی ہوئی گویا ہوئی تھی۔ کیا حرکت کی ہے؟ وہ ایک دم بھڑکا تھا۔ یہ جو ابھی آپ نے کیا ہے؟ وہ بھی اسی کے انداز میں کہتی اس کا سیر و خون جلا گئی تھی۔ ہاں تو کچھ ایسا نہیں کیا جس کے لیے میں تم سے معافیاں مانگتا پھروں، بیوی ہو میری۔ وہ برش ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکتا اپنی بلیک شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا تھا۔ اب اگر مانگ بھی لینا تب بھی میں معاف نہیں کرنے والی، وہ تنفر سے کہتی کمرے کا دروازہ دھڑ کے آواز سے بند کر کے گئی تھی۔ اس کے اس انداز پر جابر خان کا غصے سے برا حال ہوا تھا۔ اس نے طیش کے عالم میں ڈریسنگ پر پڑے سامان کو ایک پل میں زمین بوس کیا تھا اور خود بھی اس کے پیچھے ہی نکل گیا تھا۔ صحیح، شکریہ۔ آپ نے ابھی تک جتنی بھی مدد کی اس کے لیے آپ دونوں کا شکریہ۔ وہ ان سے مضافہ کرتا ہوا کافی شاپ سے نکل گیا تھا۔ یا اللہ، ابھی تک میرے مالک جتنی تو نے میری مدد کی ہے ان تمام معاملات میں میری مزید مدد فرما، مجھے میرے نیک ارادوں میں کامیابی عطا کر۔ وہ اللہ سے دل میں مخاطب تھا جب سامنے سے آتے کسی وجود سے ٹکرایا تو چونکتے ہوئے فوراً اس کے لبوں سے معذرتانہ الفاظ ادا ہوئے تھے۔ سوری، معافی پلیز، میرا دھیان نہیں تھا۔ اس نے معذرت کرتے ٹکرانے والے کا سامان جو نیچے گرا تھا وہ جھک کر اٹھایا، پر نظر اوپر اٹھتے ہی خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ بختاور، کیسی ہو؟ وہ پرجوش ہوا تھا۔ جہاداد، اوہ تم کتنے چینج ہو گئے ہو۔ او مائی گاڈ، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اس کے چہرے پر پہلے حیرت اور پھر ڈھیر خوشی کے رنگ بکھرے تھے۔ جی بالکل جہاداد ہی ہوں۔ تم پاکستان کب آئیں؟ وہ بھی بہت خوشی سے مسفر ہوا تھا۔ 1 ہفتے پہلے ہی آئی ہوں جہاداد، اس نے ہنستے ہوئے پرجوشی سے بتایا تھا۔ ریلی؟ 1 ہفتے پہلے آئی ہوں اور مجھے بتانا ضروری بھی نہیں سمجھا تم نے؟ وہ خفا ہوا تھا۔ بس یار، مصروفیت تھی، وہ نرمی سے بولی تھی۔ اوکے، پر اب نو بہانا، میرے ساتھ چلو گی میرے گھر ابھی اور اسی وقت، ٹھیک ہے؟ ویسے تم نے اسٹے کہاں کیا ہے؟ وہ متصفر ہوا تھا۔ نہیں، ابھی تو نہیں جاؤں گی، پر ہاں بعد میں ضرور آؤں گی انشاءاللہ۔ اور اسٹے تو میں نے ہوٹل میں کیا ہے، وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں مٹکا کر بولی تھی۔ بختاور، تم پاگل ہو؟ ہوٹل میں اسٹے کیا ہے تم نے؟ میرا گھر ہوتے ہوئے بھی تم ہوٹل میں اسٹے کر رہی ہو؟ یہ بہت غلط بات ہے۔ مجھے کچھ نہیں پتا۔ تم ابھی اس وقت ہوٹل سے چیک آؤٹ کرو گی اور میرے ساتھ میرے گھر چلو گی بس۔ وہ اسے ڈپٹتا اپنا حتمی فیصلہ سنا گیا تھا۔ پھر بختاور نے بہت نہ کی، پر اس کی نہ کو ہاں میں ہی بدل کر جہاداد نے سانس لیا تھا۔ تم بہت ضدی ہو، وہ اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھتی ہوئی گھورتے ہوئے شوخی سے بولی تھی۔ تمہیں آج پتہ چلا ہے؟ وہ دھیمے سے ہنسا تھا۔ نہیں، بچپن سے خبر ہے تمہارے ضدی پن کی، وہ اسے نرمی سے تکتے ہوئے کہتی اپنا رخ کھڑکی سے باہر کر گئی تھی۔ جب خبر ہے تو پھر آج کیوں بار بار کرا رہی ہو مجھے؟ جہاداد دانت نکوستا ہنسا تھا۔ متفق، وہ بھی ہنسی تھی۔ وہ نیچے آیا تو آج وہ دونوں بیٹھی ساتھ میں ناشتہ کر رہی تھیں اور باتیں بھی ساتھ ساتھ، کبھی زرتاشا منت کے منہ میں نوالا ڈالتی تو کبھی فلک۔ جابر کو دیکھتی دونوں نے بیزاریت سے نگاہیں اس پر سے ہٹائی تھیں
اور وہ محض ان دونوں چڑیلوں کی ادائیں دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس نے ایک ابرو اٹھا کر انہیں دیکھا جو اپنے اکلوتے شوہر کو چھوڑ کر اپنی ہی باتوں میں غرق تھی۔ خیر اسے حیرت نہیں ہوئی تھی ان کی دوستی دیکھ کر، کیونکہ وہ جانتا تھا، اسے پہلے ہی اندازہ تھا، کچھ وقت میں ہی دونوں ایک دوسرے میں گھل مل جائیں گی۔ پر اب جابر خان سے اپنا اگنور کیا جانا بالکل برداشت نہیں ہوا تھا، اور وہ سلام کرتا اسے اپنی سربراہی چیئر پر کھسکا کر بیٹھا تھا۔ سلام کا جواب منت کے ساتھ ان دونوں نے دیا تھا۔ میرا ناشتہ کہاں ہے؟ وہ ٹیبل پر پڑے ناشتے پر نظر ڈالتا بولا، کیونکہ اسے تو اتنا اندازہ تھا کہ یہ محترمائیں اسے ایسے لفٹ نہیں کرانے والی۔ سامنے پڑا ہے۔ آنکھیں خراب ہو گئی ہیں کیا؟ فلک چڑھ کر بولی تھی، پر تاشا خاموش رہی اور اس کی خاموشی سے بے چین ہونے لگی تھی۔ تاشا، حوریہ اور جویریہ سے بات کر لی تم نے؟ اس نے اس کے حسین مکھڑے کو تکتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، اس نے اسے دیکھے بنا یک لفظی جواب دیا تھا۔ کیوں نہیں کی؟ انداز واضح طور پر بات بڑھانے والا تھا۔ میں آپ کی جواب دہ نہیں ہوں، اس نے تنفر سے کہا تھا۔ میری جواب دہ نہیں تو پھر کس کی جواب دہ ہو؟ اس نے اپنے تیش کو دباتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی تھی۔ اوروں کا تو نہیں پتا، مگر آپ کی جواب دہ تو بالکل بھی نہیں ہوں، وہ چڑ کر کہتی ناشتہ چھوڑ کے اٹھ گئی تھی، اور منت بھی اپنے باپ کو حیرت سے دیکھتے اپنے ماں کے پیچھے بھاگی تھی۔ ناشتہ تو کرنے دیتے اسے، تمہاری وجہ سے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا اس نے، پلک غصے سے گرجی تھی۔ تم تو چپ ہی رہو چمچی، وہ اسے گھور کر گویا ہوا تھا۔ میں نہیں چمچی، چمچے ہوگے تم، وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتی گرا کر گویا ہوئی تھی۔ فلک چپ کر جاؤ نہیں تو پٹ جاؤ گی، وہ اس کو خشمگین نگاہوں سے گھورتا وارن کر گیا تھا۔ کیوں چپ کر جاؤں؟ نہیں کروں گی چپ، ڈرتی ہے میری جوتی تم سے، وہ خون خوار ہوئی تھی۔ اگر آپ دیویوں کی اجازت ہو تو ناشتہ کر لوں، رات کو بھی تم لوگوں کے تماشوں میں کھانا نہیں کھا سکا تھا، وہ گرجا تھا۔ جو کرنے ہیں کرو، بھاڑ میں جاؤ، میرے منہ نہ لگنا جابر خان، نہ ہی تاشا کے، نہیں تو کل نیوز چینلز پر یہ ہیڈ لائنز نشر ہوں گی کہ مشہور بزنس مین جابر خان کو اس کی 2 حسین و جمیل بیویوں نے بری طریقے سے ڈنڈوں سے مار کر قتل کر دیا ہے۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتی اسے وارن کرتی ناشتہ کے روم میں چلی گئی تھی، اور وہ محض جھرجھری لے کے رہ گیا تھا۔ آئی بڑی چڑیلے نہ ہو تو، وہ سر جھٹکتا بڑبڑاتا ہوا اور ہاتھ بڑھا کر اپنی پلیٹ میں خود ہی ناشتہ سرو کرنے لگا تھا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب اس کی اماں زندہ تھی، کیسے اسے ناز اٹھاتی تھی، اور ایک طرف یہ بلائیں تھیں۔ عصر کی اذانوں کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ کسل مندی سے آنکھیں کھولتی اٹھی تھی۔ روتے روتے سونے کی بدولت اس کے سر میں شدید درد تھا۔ باہر سے اسے شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ دوپٹہ سلیقے سے اڑتی کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آئی تو کچن کاؤنٹر پہ کندھوں تک آتے بھورے بالوں والی لڑکی بیٹھی تھی۔ کالے رنگ کا اسٹیپ اس کے ساتھ وائٹ پینٹ پہنے وہ لڑکی ماڈرن سی اسے حیرت میں ڈال گئی تھی۔ اسے لگا شاید جویریہ اور حوریہ کی کوئی سہیلی ہو جو کچن سے آتی جہادات کی آواز لاشعوری طور پر اس کے قدم کچن کی سمت بڑھا گئی تھی۔ وہ کچن کی دہلیز پر کھڑی کچن میں ہوتی کارروائی کو بغور تکنے لگی تھی۔ جہادات ایپرن پہنے مہارت سے شملہ مرچ کو ٹکڑوں میں کاٹ رہا تھا، اور وہ لڑکی کاؤنٹر پہ پیر جھلاتے ہوئے نہ جانے کون سے قصے کہانیاں سنانے میں مصروف تھی۔ جہادات کے ہونٹوں پر کھلتی مسکراہٹ اسے عجیب سی انسیکیورٹی میں مبتلا کر گئی تھی۔ وہ اپنے اندر کے انجانے اشتعال کو دباتی کچن میں گھسی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ لڑکی کچھ الجھی تھی۔ جہادات کے ہاتھ رکے تھے۔ مسکراہٹ سمٹ کر واپس لبوں پر براجمان ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے فریج سے پانی کی بوتل نکال کر کاؤنٹر پہ رکھے گلاس اسٹینڈ پہ رکھے گلاس میں سے گلاس اٹھاتی کچن سے نکلنے کو تھی جب جہادات کے الفاظ نے اس کے قدم زنجیر کیے تھے۔ بختاور، یہ میری وائف ہیں صبور، وہ شائستگی سے اس کا استقبال کروا رہا تھا۔ تمہاری وائف؟ تم نے کب شادی کی؟ اور وہ بھی دوسری شادی؟ بختاور کو حیرت ہوئی تھی۔ بس ابھی کچھ دن پہلے ہی کی ہے میں نے دوسری شادی، وہ سنجیدگی سے کہتے اسے گہرے صدمے کے کنویں میں اتار گیا تھا۔ کیا تو جانا کہاں ہے؟ اس کی آواز سے اس کی حیرت کا پتہ لگایا جا سکتا تھا۔ صبور، جو اس منظر میں سے خود کو مس فٹ محسوس کر رہی تھی، خاموشی سے کچن میں سے نکل کر لاؤنج میں آ کر صوفے پہ بیٹھ گئی تھی، پر کچن میں ہوتی باتوں کی آوازیں اس کی سماعتوں سے بآسانی ٹکرا رہی تھی۔ جانا تو ہمیں کب کا چھوڑ کے جا چکی ہے، وہ مدھم سے لہجے میں بولا تھا۔ کہاں چلی گئی؟ وہ جیسے الجھنوں کا شکار تھی۔
خالق حقیقی سے جا ملی، وہ اس بے درد جہان سے بہت دور۔ وہ نرمی سے اسے بتاتا ہوا واپس اپنے کام میں مگن ہو گیا تھا۔ تم نے مجھے انفارم کیوں نہیں کیا؟ وہ بمشکل اتنا ہی بول پائی تھی۔ تم سے رابطہ ہی نہیں تھا تو کیسے انفارم کرتا؟ تم نے تو پاکستان سے جاتے ہوئے تعلق کے تمام دروازے بند کر دیے تھے۔ اس نے جیسے اسے بار بار کروانا چاہا تھا۔ میری ایف بی پر میسج کر دیتے، میں دیکھ لیتی، اس نے شکوہ کیا تھا۔ خیر چلو کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا۔ اس نے اسے ٹالنا چاہا تھا۔ جویریہ اور حوریہ کیسی ہیں؟ وہ متفکر تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، میری بہادر بیٹیاں ہیں، کبھی نہ ہمت ہارنے والی، دن کی نئی روشنی کے سنگ نئی امیدیں، نئی خواب بننے والی۔ وہ سب ہار سکتی ہیں پر کبھی ہمت نہیں ہار سکتی۔ اس کے لہجے میں اپنی بیٹیوں کے لیے دنیا جہان کی محبت سمائے ہوئے تھی۔ اس وقت کہاں ہیں؟ اسکول گئی ہیں کیا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھنے ہو دونوں کا پوچھا تھا۔ اسکول؟ پاگل ہو؟ ہاں ہاں، سچی ان کی عمر اسکول جانے والی تھوڑی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تو وہ خجل سی ہو گئی تھی۔ کیا اتنی بڑی ہو گئی ہیں دونوں؟ اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ دونوں اپنے باتوں میں باہر بیٹھے وجود کو بالکل فراموش کر گئے تھے۔ اکیلی بیٹھی صبور کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس نے فوراً اپنے آنسو پوچھے تھے۔ نہ جانے کیوں اسے دکھ ہو رہا تھا۔ جائیداد کا حصہ کسی غیر عورت کو ویلیو دینا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ آخر تھا ہی کیا اس 2 دن کے نکاح میں؟ پر دکھ بھی تو ہو رہا تھا۔ شاید یہ وہ لمحہ تھا جب اس کے ذہن سے حارث محو ہو چکا تھا۔ اس کے سوچوں پر محض اس کا شوہر چھایا ہوا تھا، صرف اس کا شوہر جائیداد۔ وہ غصے سے اٹھی تھی، کچن میں تن فن کرتی گلاس داخل ہوئی، گلاس پٹک کر سلیب پہ رکھا تو جائیداد نے سر موڑ کے اسے دیکھا اور وہ اس سے گھورتی بختاور کو نفرت سے دیکھتی باہر نکل گئی تھی۔ جائیداد اس کی حرکت پہ حیران اور پریشان سا کھڑا تھا۔ وہیں بختاور کے لبوں سے برآمد ہونے والے الفاظ اسے برے لگے تھے۔ او مائی گاڈ، اتنا ایٹیٹیوڈ ہے اس میں، بہت ہی بدتمیز ہے۔ آخر اتنا ایٹیٹیوڈ کس بات کا ہے؟ کوئی اتنی حسین بھی نہیں ہے۔ وہ تنفر سے کہتی جہادات کو زہر لگی تھی۔ پہلی بار جہادات کو اپنی دوست بختاور زہر لگی تھی اور وہ اس کے مہمان ہونے کا لحاظ کرتا خاموشی سے اپنے کان میں جوتا رہا تھا اور بختاور اپنے ایک ادا سے اپنے بال جھٹکتی کوئی اور ہی پلاننگ کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ غصہ پیتی لان میں آ کے بیٹھی تھی۔ غصے کی تمازت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، انگلیاں چرخاتی وہ کافی بے چین تھی۔ بے چینی ایسی تھی کہ سمجھ سے باہر تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل بھیگتی جا رہی تھیں۔ وہ اپنے لب کاٹتی، آنسو پونچھتی، آنکھیں موند گئی تھی کہ اپنے سر پہ کسی کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے جہادات کھڑا اسے غور سے تک رہا تھا۔ کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ نرمی سے پوچھا تھا۔ جی خیریت ہے، جواب سنجیدگی سے دیا گیا تھا۔ کتنی خیریت ہے؟ وہ اس کے سامنے چیئر گھسیٹ کے بیٹھا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ الجھی تھی۔ کوئی مطلب نہیں، وہ ہنسا تھا۔ بختاور میری اچھی دوست ہے، ہمارے بہت ہی اچھی فیملی فرینڈز میں سے ایک ہے۔ وہ امریکہ سے آئی ہے اور ابھی 1 ہفتہ پہلے ہی آج مجھے کافی شاپ کے باہر ملی تو میں ضد کر کے اسے یہاں گھر پہ رکھنے کے لیے لے آیا تھا۔ وہ اس سے سنجیدگی سے بتا رہا تھا۔ صحیح، میں چلتی ہوں، عصر کی نماز پڑھ لوں، دیر ہو رہی ہے تو۔ وہ نرمی سے کہتی اٹھی تھی جب اچانک اس کی کلائی جہادات کی مضبوط کلائی میں آئی تھی۔ کچھ وقت مجھے بھی دیا کریں، اس نے محبت سے کہا تھا۔ جی اچھا، وہ سنجیدگی سے کہتی اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کراتی نکل گئی تھی۔ وہ محض اس کا سرخ سرسراتا آنچل دیکھتا رہ گیا تھا۔ بدلے بدلے سرکار نظر آتے ہیں، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ اپنی بڑبڑاہٹ پر بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر ایک شریر سی ہنسی کھیلی تھی جسے وہ فوراً معدوم کرتا جیب سے موبائل نکال کر کال ملانے لگا تھا۔ السلام علیکم، جہادات نے سلام کیا تھا۔ صحیح، ٹھیک ہے، پھر شروع کرو ریسرچ، وہ کال پر بات کرتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے جویریہ، ٹھیک ہے، اس نے مقابل کی بات سن کر جواباً سنجیدگی سے کہا اور کال کاٹ دی تھی۔ وہ بھی اٹھتا اپنے قدم اندر کی طرف بڑھا گیا تھا۔ بھائی آپ اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ نے بھی تو کر لی دوسری شادی۔ وہ فوراً تھوڑا سا چڑا تھا۔ جائیداد کو جب سے اس نے اپنی دوسری شادی کا بتایا تھا وہ اسے اتنی باتیں سنا گیا تھا کہ اب جابر کو اپنے کان سے خون نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں کر لی، پر میری مجبوری تھی، وہ بھڑکا تھا۔ کیا مجبوری تھی؟ کون سا آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے تھے آپ کے پیچھے، جو مجبوری کا رونا رو رہے ہیں؟ وہ بھی دو بدو ہوا تھا۔ بہت ہی بے غیرت ہو تم جابر۔ جائیداد بے بس ہوا تھا۔ چل کرو بس برو،
کچھ نہیں ہوتا، دونوں ساتھ خوش ہیں۔ ایک میں ہی شادی شدہ ہو کر بھی کنوارا پھر رہا ہوں، دو بیویوں کی موجودگی میں بھی۔ وہ اپنے بوٹ میں مکید پیر اپنے آفس ٹیبل پر چڑھا کے بولا تھا۔ تم اس قدر بے باک کیوں ہو گئے ہو جابر خان؟ شہزاد کے موبائل میں سے بھڑکتی آواز سن کر جابر کے ہونٹوں پر اس کی مخصوص قاتلانہ مسکان رقص کرنے لگی تھی۔ بے باک؟ توبہ کرو برو، میں تو چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہوں۔ بے باکی کے الزام مجھ پر لگانا سراسر ظلم ہے، وہ دل فریب لہجے میں بولا تھا۔ تم انسان بن جاؤ، ابھی تو میں کچھ مصروف ہوں، تم سے مل کر تمہیں بتاؤں گا بہت جلد۔ شہزاد نے دانت پیس کر کہا، اور مزید اس نے اس کی کال کاٹ دی، اور شہزاد خانزادہ کی اس حرکت پر جہانگیر کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اس نے اپنے ریسٹ واچ میں ٹائم دیکھا، ابھی مغرب ہونے میں کچھ ٹائم تھا۔ مغرب کے بعد اس نے سوچا کہ وہ گھر جائے گا اور اپنی ملکاؤں کے دماغ ٹھکانے لگائے گا۔ وہ سوچتا ہوا اپنے سامنے کھلی فائل پہ ہاتھ رکھ کر پڑھنے لگا تھا، اور وہ اب ویسے بھی ٹیبل پر پیر چڑھائے بیٹھا تھا کہ یکدم اس کی سیکرٹری بک لائے ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ جابر نے ناگواری سے اسے تکا تھا۔ سر، وہ آپ کی دونوں بیگمات آئی ہوئی ہیں، دونوں بہت غصے میں ہیں، وہ اسے گھبرا کے بتا رہی تھی۔ تو آنے دو، بیوی آئی ہیں، کوئی میری مائیں تو نہیں آئیں؟ وہ اس کی بوکھلاہٹ پر چوٹ کرتا ویسے ہی بیٹھا رہا تھا۔ پر سر، دونوں شدید غصے میں لگ رہی ہیں، سیکرٹری نے تھوک نگلتے ہوئے کہا تھا۔ ارے دیکھ لوں گا دونوں کو، بھیجو اندر، وہ شان بے نیازی سے بولا تھا۔ اوکے سر، سیکرٹری دھیمے سے کہتی ہوئی باہر آ گئی تھی۔ اور کچھ ہی دیر بعد دروازہ اس قدر شدت سے کھلا تھا کہ وہ بمشکل ہی خود کو سٹل اسی پوزیشن میں رکھنے پر آمادہ کر پایا تھا۔ اس نے اپنی نگاہیں سامنے اٹھائیں تو دونوں نتھلے پھلائے کھڑی اسے گھور رہی تھیں۔ اس نے خود کو کمپوز کیا اور ایک آئی برو اچکایا تھا، جیسے پوچھ رہا ہو، کیا ہوا؟ اتنی یاد آ رہی تھی تم دونوں کو میری، مجھے بتا دیتی میں گھر آ جاتا، اس نے تھوک نگلتے ہوئے کہا تھا۔ تم کمینے انسان، دونوں ایک زبان ہو کر کہتی اس کے گریبان پر ایک ساتھ چپٹی تھی، اور وہ جو شان سے ٹیبل پہ بیٹھا پیر چڑھا کے بیٹھا تھا، ان کے حملے سے توازن اب برقرار رکھ سکا۔ ریوالونگ چیئر جیسے ہی جا کر دیوار سے لگی تھی اور وہ زمین بوس ہوا پڑا تھا۔ ہاں البتہ ٹانگیں اب بھی اس کی ٹیبل پر تھی، اور اب پیروں کے تلووں کا رخ آسمان کی طرف تھا۔ کیا کر رہی ہو بدتمیز عورتوں، آفس ہے یہ میرا، یہاں بہت عزت ہے میری، کیوں دو کوڑی کی کر رہی ہو میری عزت کو؟ وہ ان دونوں سے اپنا آپ چڑھاتا خون خوار ہوا تھا۔ تمہاری عزت تو ہم دو کوڑی کی نہیں، صفر کی کر کے رہیں گی۔ وہ دونوں ایک بار پھر اس کے گریبان پر ہاتھ ڈالتی کہ اس نے پھرتی سے کھڑے ہو کر ان دونوں کو کلائیوں کو تھاما تھا اور ایک جھٹکے سے ان کے ہاتھ موڑ کر ان کی کمر سے لے گیا تھا، اور دونوں یک زبان ہو کر درد سے کرا رہی تھیں۔ ہاں اب بولو، کیا موت پڑ رہی تھی تم دونوں کو؟ وہ ایک جھٹکے سے دونوں کو خود کے سینے سے لگا کر کہتا دونوں کو ایک ساتھ چٹپٹانے پہ مجبور کر گیا تھا۔ دور ہٹو، دونوں یک زبان ہو کے بولی تھی۔ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا تم دونوں ایک ساتھ ایک جملہ کیسے بول لیتی ہو، یقیناً پہلے سے پلاننگ کر کے رکھتی ہوگی۔ وہ اپنی سرد نگاہوں کو گھما کر سوچتا ہوا گویا ہوا تھا۔ آپ ہمیں چھوڑ تو دیں، زرتاشا دبے دبے غصے سے بولی تھی۔ نہ سوچنا بھی مت، پہلے یہ بتاؤ اس قدر آتش فشاں کو بنی ہوئی ہو تم دونوں؟ وہ دونوں کو تکتا سنجیدگی سے مسفر ہوا تھا۔ سب کچھ جانتے بوجھتے انجان نہ بنو، فلک پھنکاری تھی۔ میں کچھ نہیں جانتا کہ تم لوگ اتنا غصہ کیوں ہو مجھ معصوم پر، چاہو تو میں اپنی عزیز ترین بیویوں کے سر کی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ وہ ان دونوں کو دیکھتا کمینے پن سے گویا ہوا تھا، اور اس کی اس بات پر دونوں اس کے آغوش میں پھڑ پھڑا کے رہ گئی تھی۔ آہا، اتنی بھی کیا جلدی ہے میری جانے منو؟ وہ پھر ان کے پھڑ پھڑانے پر کمینے پن سے آنکھیں مارتا گویا ہوا تھا، اور وہ دونوں تو مانو اس کی بے غیرتی پر سلگ ہی گئی تھی۔ ذرا جو تمہیں شرم آتی ہو جابر، زرتاشا نے افسوس کیا تھا۔ بیگم نمبر 1، کیا تم نے سنا نہیں، جو کرے شرم اس کے پھوٹے کرم؟ وہ زرتاشا کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لے کر جا کر بولا تھا۔ زرتاشا کا شرم سے برا حال تھا، اور فلک کے بھی کچھ ایسے ہی حالات تھے۔ شاید وہ پہلی سوکھنے تھی جنہیں اپنے شوہر کے ساتھ سے زیادہ ایک دوسرے کا احساس تھا۔ دونوں کو ایک دوسرے کے دکھ کے بارے میں
سوچ رہی تھی. چلو چھوڑو، یہ بتاؤ دونوں ذرا کہ انٹرویو کیسا دیا میرے دل کی ٹکڑیوں. وہ بےغیرتی کی حد کر گیا تھا. جابر میرے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، چھوڑو پھر بتاتے ہیں. فلک نے آنسو پیتے ہوئے کہا تھا. اوکے. اس نے مسکرا کر دونوں کو اس انداز سے جھٹکا کے چھوڑا کہ دونوں زمین بوس ہوئی تھی. دونوں نیچے پڑی اپنے اس ہاتھ کو سہلا رہی تھی جسے اس نے اتنی دیر سے موڑے رکھا تھا. ہاں اب بتاؤ جلدی، کیسا رہا انٹرویو؟ وہ بھویں اچکاتا مسکرا کر مستفر ہوا تھا. خود دیکھ لینا کیسی گھٹیا قسم کی اینکر تھی، کیسے عجیب عجیب سوال کر رہی تھی. تم نے جان بوجھ کر کیا تھا نا؟ زرتاشا چیخی تھی. ٹھیک ہے دیکھ لوں گا، ٹینشن کیوں لیتی ہو بیگم نمبر 1. ویسے منت کہاں ہے؟ اس نے کمینگی سے مسکرا کر کہا تھا. باہر ہے، وہ کراتے ہوئے اٹھی تھی. اوکے پھر آ جاؤ، چلیں آج ڈنر باہر کریں گے. وہ ان کو تکلیف میں بلبلاتے دیکھ کر اپنے اندر کمینی سی خوشی محسوس کرتا. آفس کا دروازہ کھول کر باہر نکلا. اس کی سیکرٹری کے کیبن میں منت بیٹھی ہوئی تھی. اس نے جا کر منت کو گود میں اٹھایا. منت خوشی سے چہک رہی تھی. بابا، وہ ایک دم خود کو اپنے بابا کی گود میں پا کر اپنے بابا سے لپٹی تھی. یس بابا کی جان، بابا کا جگر. اس نے اس کے پھولے گالوں پر پیار کیا تھا. بابا آج ہماری گھر ایک آنٹی آئی تھی. بابا آج ہمارے گھر ایک آنٹی آئی تھی. وہ بھی جواباً اپنے بابا کو گالوں پہ پیار کر کے بولی تھی. اچھا پھر؟ اس نے محبت سے تکتے ہوئے پوچھا تھا. پھر کیا بابا، انہوں نے ماما اور موم سے بہت باتیں کی تھی. وہ چہک کر بتانے لگی تھی. اچھا. وہ اس کے موم کہنے پر چونکا تھا، پر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ فلک کو موم کہہ رہی ہے. ہاں. وہ اپنی انگلیوں سے کھیلتی مصروفیت سے بولی تھی. باہر ڈنر کریں آج بیبی؟ اس نے اس کے گالوں کو ہاتھ سے چھو کر پوچھا تھا. یش بابا ڈنر، وہ چہک کر بولی تھی. خوشی سے اس کے گلابی گال لال سرخ ہو گئے تھے. مائے بچہ، وہ اس کو محبت سے خود میں بھینچ گیا تھا. بیوی نمبر 1 اور بیوی نمبر 2 ڈارلنگز، ذرا جلدی آ جاؤ یار. وہ آفس کی طرف رخ کرتا چلا گیا تھا. پاس کھڑی سیکرٹری اس کے ڈارلنگز کہنے پر بمشکل اپنا ابلتا کہکا روک پائی تھی، اور وہ دونوں پیر چٹکتی باہر آئی تھی. اور وہ شانے بے نیازی سے منت کو لیے لفٹ کی طرف قدم بڑھا گیا تھا، اور وہ دونوں بھی مرتے مرتے اس کے پیچھے دوڑی تھی. وہ اپنے کمرے سے نماز پڑھ کر نکلی تو سامنے کا منظر اچھی خاصی آگ لگا گیا تھا. سامنے صوفے پر وہی چڑیل بختاور جہاں داد کے ساتھ بیٹھی کہکہے لگاتے لگاتے اس کے گود میں گری پڑی تھی. اس نے اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کی، اس بار بالکل نہ کی، اور وہ دونوں کے سر پہ جا کے کھڑی ہو گئی تھی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بازو لپیٹے وہ کڑی نگاہوں سے گھورتی بولی تھی. باتیں ہو رہی ہیں. کیوں دکھتا نہیں ہے؟ جہاداد کے بچائے بختاور نے اچھے خاصا بدتمیزانہ لہجے میں جواب دیا تھا. میں نے آپ سے نہیں پوچھا، اپنے شوہر سے پوچھا ہے. آپ کیوں اپنی زبان کو تکلیف دے رہی ہیں؟ صبور اپنے شوہر پر زور دے کے بولی تھی. اچھا، پر شاید تمہارے شوہر نے سنا ہی نہیں تمہیں. وہ ایک اداس سے اپنی بال جھٹکتی اس کا دل جلا گئی تھی. جہاداد جو دونوں کو آپس میں لگے دیکھ کر ہمیشہ کچھ بولتے بولتے رہ جاتا تھا، اب کی بار بولنے کی جسارت کر ہی گیا تھا. ارے کیا ہو گیا؟ تم دونوں لڑ کیوں رہی ہو؟ جہاداد حیرت زدہ سا مسفر ہوا تھا. میں نہیں لڑ رہی، میں تو اپنے شوہر کو بلانے آئی تھی، پر یہاں کچھ لوگوں کو مہمان کے بجائے کر مالک سمجھ رہے ہیں. وہ رسان سے کہتی جہاداد کا ہاتھ تھام گئی تھی، اور شاید یہ صبور کی طرف سے اپنی نئی زندگی کی طرف پہلی سیڑھی تھی جس پر وہ قدم رکھ چکی تھی. اٹھے، مجھے شاپنگ کرنے جانا ہے، مجھے لے کر چلیں. حکم صادر ہوا تھا. ابھی اسی وقت؟ جہاداد کو حیرت در حیرت کے جھٹکے لگے تھے. ہاں ابھی اور اسی وقت. چلیں اٹھیں. وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے دھیرے سے کھینچتی اسے اٹھنے پر مجبور کر گئی تھی. اس سے پہلے کہ جہاداد بختاور کو ساتھ چلنے کی آفر کرتا، اس سے پہلے ہی صبور بختاور کو مخاطب کر گئی تھی. بختاور، آپ گھر پہ رہیے، آرام کریں، ہمیں آنے میں شاید کچھ دیر ہو جائے. وہ جہاداد کا ہاتھ چھوڑ گئی تھی. چلیں. نظریں اٹھا کر جہاداد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھا تھا. بالکل چلیں. وہ اس کی آنکھوں کے شعلوں میں ڈوبتا محبت سے کہتا بختاور کو آگ لگا گیا تھا. بختاور ہم چلتے ہیں. جہاداد بختاور کو دیکھتے نرمی سے کہتا صبور کے ساتھ نکل گیا تھا، اور بختاور شعلہ برساتی آنکھوں سے ان کو جاتے دیکھ رہی تھی جب تک وہ منظر سے غائب نہیں ہو گئے. جہاداد گاڑی چلاتا کبھی سامنے دیکھتا تو کبھی رخ اس کی طرف کر دیتا، پر وہ جو گھر پر بڑا چڑھ چڑھ کر بول رہی تھی اب بالکل خاموش بیٹھی تھی. باہر تیزی سے گزرتے مناظر کو منوہیت سے دیکھتی اسے بڑی
बुरी तरह से नज़रअंदाज कर रही थी। आखिरकार उस काट खाने वाली खामोशी को शहादात की आवाज़ ने तोड़ा था। तुम पर रेड कलर बहुत सूट करता है, वो मोहब्बत से बोला था। अच्छा, आपको और किस किस पर ये रंग अच्छा लगता है? वो रुख मोड़ते उसे खश्मगीन निगाहों से घूरती गराई थी। कसम से सिर्फ तुम पर अच्छा लगता है, अब किसी पर नहीं, यहाँ तक खूरी और जवेरिया की मामा पर भी नहीं, वो मोहब्बत से बोला था। वो इस दुनिया में नहीं है, हमारी इन ला यानी बातों में उन्हें ना घसीटे। वो उस पर खफा हुई थी। अच्छा, नहीं घसीटता, वैसे क्या शॉपिंग करनी है मेरी बेगम को? वो मकबूल लहजे में कहता उसका दिल धड़का गया था। पता नहीं क्या लेना है, वो धीरे से मुमनाई थी। क्या मतलब, कुछ नहीं लेना? उसने हैरत से उसकी तरफ देखा था। नहीं लेना तो कोई मसला नहीं, वो उस पर दोबारा गरजी थी। मसला तो कोई नहीं है, पर वो बात अधूरी छोड़ गया था। हाँ, समझ आ रही है सब मुझे, मसला तो कोई नहीं है, पर उस बख्तावर फूलझड़ी के घर पे अकेले रह जाने का दुख है। वो मुंह बनाए कहती अपने उसके ओसान खता कर गई थी। यार, बेचारी हमारी गेस्ट है और वो बहुत अच्छी है। उसने बख्तावर को क्लीन करना चाहा था। अच्छा अच्छा, बस ज़्यादा वकील बनने की ज़रूरत नहीं है उस चुड़ैल का, वो हाथ हवा में झुलाकर कहती उसे चुप करवा गई थी। सबूर, तुम जेलस हो रही हो? वो अपनी उमड़ती हंसी दबा कर बोला था। मैं और जेलस? बिल्कुल नहीं, वो फ़ौरन नफ़ी कर गई थी। तुम जेलस हो? वो हंसा था। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो चिड़ी थी। तो तुम जेलस नहीं? वो भुआं चुकाकर एहतियातन उसे मोड़ने लगा था। हाँ, नहीं हूँ, वो मुँह बनाती कहती उसे बड़ी प्यारी लगी थी। अच्छा, सही, अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। वो मध्यम सा मुस्कुराया था। शॉपिंग तो तुम्हें करनी नहीं, तो चलो आज डिनर कर लेते हैं, और लॉन्ग ड्राइव तो वैसे भी जारी ही है, वो खुश दिली से बोला था। ठीक है। उसे इससे बेहतरीन हल ना मिला था जहाँ दाद को उस चुड़ैल से दूर रखने का। अच्छा, फिर बताओ कौन सा सॉन्ग प्ले करूँ? वो शौक हुआ था। कोई सा भी नहीं, मगरिब की अज़ानों का टाइम है, मैं नमाज कहाँ पढ़ूंगी? उसे अपनी नमाज की फ़िक्र लाहक हुई थी। नमाज की कोई टेंशन नहीं, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ एक बहुत ही प्यारी सी जगह, जहाँ तुम नमाज अदा कर लोगी और फिर हम बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड कर लेंगे। उसने नज़रें फेर कर उसे गहरी नज़रों के हसार में लिया था। नमाज पढ़ने को जगह मिल जाए, आपके साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करने की कोई तमन्ना नहीं, वो मुंह बनाती बोली तो जहाँ दाद ने उसे खामोश नज़रों से तका था। जब मेरे साथ वक्त गुजारने की तमन्ना ही नहीं तो क्यों आई साथ, क्यों झूठ बोल कर लाई मुझे कि तुम्हें शॉपिंग करनी है, नमाज पढ़नी है, तो तुम्हें घर ले चलते हैं, वहाँ पढ़ लेना। पल में जहादात का मूड ख़राब हुआ था। वो उसका मूड ख़राब होता देखकर सटपटाई थी, पर खामोश रही, कहा कुछ नहीं। शहादात बोट रश ड्राइविंग स्टार्ट कर दी थी। कुछ ही देर में वो लोग घर पहुँच गए थे, और जब तक गाड़ी से उतरती जहादात तनफन करता बिना उसको मुखातब की गाड़ी से निकलता अंदर की तरफ बढ़ गया था। वो मुंह बनाती अपने कमरे में चली गई थी। नमाज पढ़ी, नमाज पढ़कर फारिग हुई, बाहर आई तो जवेरिया और हुरिया भी बाहर बैठी थी, और सामने ही वही बख्तावर चुड़ैल टांग पे टांग डाले बैठी थी। जहादात बिल्कुल उसके बराबर में विराजमान था। वो जहादात को घुरती किचन का रुख कर गई थी, खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। जब वो किचन में आई, जवेरिया किचन में आई और उसे मुखातिब किया था। क्या कर रही हैं आप? जवेरिया ने नरमी से पूछा था। खाना बना रही हूँ, उसकी नरमी से पूछने पर उसने नरमी से मुस्कुराते लहजे में जवाब दिया था। ओह, क्या बना रही हैं? जवेरिया चहकी थी। कीमा मटर आलू मिक्स बना रही हूँ, उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया था। सच्ची, मुझे बहुत पसंद है, इवन के पापा और हुरिया को भी बहुत पसंद है, वो खुशदिली से उसे बता रही थी। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, आज तो फिर आपके और हुरिया की पसंद का खाना बनेगा। वो हंसी थी। जी, ये तो है, मैं आपकी कोई हेल्प कराऊं? वो पीछे होते मटर उठाकर खाते हुए बोली थी। ऐसा करो, मुझे फ्रिज से लहसुन का पेस्ट निकाल दो, उसने मसरूफ़ से लहजे में कहा था। जवेरिया फ्रिज की तरफ गई तो हुरिया भी किचन में एंटर हुई थी। बाहर से आती आवाज़ें बिल्कुल मासूम हो चुकी थी। इतनी बेखबरी अच्छी नहीं होती। हुरिया उसके बराबर आके खड़ी हुई थी। मुझे कह रही हैं आप? सबूर हैरत से मुसफ़िर हुई थी। जी बिल्कुल, आप ही से कह रही हूँ, उसने आंखें मटका कर कहा था। मैं बेखबर तो नहीं, वो नासमझी से बोली थी। अच्छा, तो फिर बाबा बख्तावर और आंटी के साथ क्या कहाँ है?
آپ کو خبر ہوگی نا۔ وہ اپنا موبائل سلیب پر رکھتے ہوئے اس کے چہرے کا بغور جائزہ لینے لگی تھی۔ باہر بیٹھے 1 منٹ وہ لہ کر کچن سے نکلی تھی اور اس کی لمبی چوٹیاں اس کی کمر پر جھول گئی تھی۔ لاؤنج خالی پڑا تھا، رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ وہ بے بسی بھری سرد سانس خارج کرتی واپس کچن میں جا گزری تھی۔ کچن کے کاؤنٹر ٹاپ پر بیٹھی حوریہ اسے دیکھ کر دھیمے سے مسکرائی تھی۔ میری ماما جب زندہ تھی تو بتایا کرتی تھی، بلکہ ہم نے خود بھی دیکھا تھا کہ پاپا کو محبت تھی بختاور آنٹی سے، اور انہیں بھی بےحد محبت تھی۔ پاپا کی فیونسی رہ چکی ہیں وہ کبھی کسی زمانے میں، 10 سال ان کا ریلیشن چلا تھا، بڑی ہی کوئی دھواں دھار قسم کی محبت تھی۔ ماما بتاتی تھی کہ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ پاپا اور بختاور آنٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا، اور پھر دادی نے پاپا کی شادی ہماری ماما سے کرا دی۔ اس کے بعد میرے پاپا اور ماما بہت خوش تھے، ان کی زندگی بہت پیاری گزر رہی تھی۔ پر پھر حوریہ بات کرتے کرتے رکی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ سبور نے آگے سننا چاہا تھا۔ پھر ماما بتاتی ہیں، بلکہ بتاتی تھیں کہ بختاور آنٹی ہمارے گھر آنا جانے شروع ہوئی تھی۔ ماما انہیں پاپا کی اچھی دوست جان کر ان کا بڑا ہی وارملی ویلکم کرتی تھی۔ پر رفتہ رفتہ آنٹی روز آنے لگی، کبھی پاپا کو ساتھ لے کے نکل جاتی ایسے ہی بغیر بتائے جیسے آج، اور کبھی خود یہاں آ کر بیٹھ جاتی۔ پاپا نے ماما کو وقت دینا کم کر دیا تھا، ایون کہ ہم دونوں کو بھی توجہ دینا چھوڑ چکے تھے۔ ہماری ماما بہت خاموش طبع تھی، کبھی کچھ کہہ ہی نہیں پائیں، یہاں تک کہ آنٹی بختاور کے بعد بختاور آنٹی سے شادی تک کی آ گئی۔ ماما کو جب پاپا نے بتایا، ماما بہت روئی تھیں۔ ہمیں تو یاد تو نہیں کیونکہ ہم تو خود 2 سال کی تھی دونوں، پر ماما اکثر ماضی کے پنے کھول کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ ماما کا دل ٹوٹ گیا تھا، پاپا سے انہیں شکوہ تھا، بہت شکوہ، مگر وہ شکوہ ہماری خاطر وہ دھوتی گئی۔ جب نانی کو پتہ چلا کہ پاپا دوسری شادی کر رہے ہیں بختاور آنٹی سے، تب نانی ہمارے گھر آ گئی تھی، ہمیں اور پاپا کو ساتھ لے کے چلی گئی تھی۔ پھر پاپا کے دل میں اپنی اولاد کی محبت جاگی تو انہوں نے بختاور آنٹی کو منع کر دیا اور ہمیں گھر واپس لے آئے تھے۔ وہ باب بند ہو گیا اور زندگی کے اتنے سال بیت گئے، پر اب وہ سب دوبارہ ہو رہا ہے، شروعات ہو چکی ہے۔ یہ اور بیڈلی، آپ کے پاس فی الحال اولاد جیسی پاور بھی نہیں ہے، آپ کے معاملات کے کھٹک ہو جانے کے بعد سٹینڈ لے سکیں۔ جو کر سکتی ہیں ابھی کر لیں، پہلے تو نہیں تو پھر اپنا بیگ پیک کر لیں، کیونکہ جب بہت جلد بختاور آنٹی آپ کو کک آؤٹ کرنے والی ہیں۔ حوریہ کی ادھوری بات کو جویریہ نے مکمل کر دیا تھا۔ کیا مطلب؟ ایسے کیسے وہ مجھے کک آؤٹ کر دے گی؟ سبور چڑی تھی، اس کا دل یکدم جائیداد سے برا ہونے لگا تھا۔ ہمارا کام تھا آپ کو انفارم کرنا، باقی آپ کو بہتر پتا ہوگا کہ وہ کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں۔ حوریہ سنجیدگی سے کہتی کچن سے نکل گئی تھی۔ حوریہ صحیح کہہ رہی ہے، آپ جتنا خاموش رہیں گے معاملات اتنے خراب ہوں گے، جویریہ نے اسے دیکھ کر نرمی سے کہا تھا۔ وہ اس کی بات پر اسبات میں سر ہلاتی کھانا پکانے میں جٹ گئی تھی۔ وہ لوگ اوپن ایئر ریسٹورانٹ میں بیٹھے تھے، چاروں طرف اٹھتی کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبو ماحول کو کافی خوشگوار بنا رہی تھی۔ فلک اور زرتاشا دونوں ایک دوسرے کے برابر میں بیٹھی تھی، جابر اور منت ان کے مقابل بیٹھے تھے۔ منت تو نہ جانے جابر کو کون سے قصے سنا رہی تھی، اور وہ خوشی خوشی سن کر اس پہ تبصرہ بھی پاس کر رہا تھا کہ یکدم ان دونوں کو خاموش بیٹھے دیکھ کر اسے شرارت سوچی تھی۔ اس نے اپنے پیر نامحسوس انداز میں جوتوں سے آزاد کیے اور ساکس بھی اتارے، اور اپنے دونوں لمبی ٹانگوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک پیر فلک کے پیر پر پھیرنے لگا اور دوسرے کو زرتاشا کے۔ دونوں کا رنگ یکدم سرخ ہوا تھا اور دونوں ہی شرما سی گئی تھی۔ دونوں کو اپنی اپنی جگہ یہ لگ رہا تھا کہ جابر خانی التفات صرف اس پہ لٹا رہا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دونوں یہ سوچ رہی تھی کہ شاید اس سے سچ میں پیار کرتا ہے، پر وہ دونوں بے خبر تھی کہ وہ دونوں سے ایک جتنا پیار کرتا ہے۔ فلک اور زرتاشا نے اسے گھورا اور محبت بھری اسمائل پاس کرتا آنکھ مار گیا، اور وہ دونوں سٹپٹائی تھیں۔ اس کے پیروں کا انگوٹھا اب دونوں کے پیروں کے تلے سرک رہا تھا۔ وہ دونوں شرمائی لجائی سی بیٹھی تھی، دونوں اپنی اپنی جگہ ناراضگی بھول گئی تھی، پر ایک دم زرتاشا کی نظر نیچے گئی تو اس کی آنکھیں ابل کر باہر آنے کو ہو گئیں، اور اس نے دھیرے سے فلک کو بھی دھیان نیچے دلایا۔
اس نے بھی دیکھا تو سمجھ کی کہ وہ ایک تیر سے دو شکار کر رہا ہے اور یقیناً یہی چاہ رہا ہے کہ وہ دونوں گھر جانے تک انٹرویو والی بات بھول جائے اور اس کا غصہ ختم ہو جائے۔ پر افسوس جابر خان کی قسمت پر اتنی بھی تو اچھی نہ تھی۔ جابر، فلک اسے تکتی محبت سے بولی اور فلک کے ساتھ زرتاشا بھی اسے ایسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا کوئی بات نہیں کرنی ہے اس سے۔ جی میری جان نے منو، وہ معشوقوں والے انداز میں بولا تھا۔ آپ ہمارے پیروں پہ سے پیر ہٹانا پسند کریں گے؟ زرتاشا بظاہر نزار ہونے والے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ ڈھیٹ پنے سے مسکراتا صاف مکر گیا تھا۔ تم نہ انتہائی کرنج آدمی ہو جس کو ایک منٹ بھی برداشت کرنا ناممکن ہے۔ وہ دونوں سے خون آشام نظروں سے گھورتی ایک زبان بولی تھی۔ مجھے ایسے نہ مجھے تم دیکھو سینے سے لگا لوں گا۔ وہ دونوں کو گھورتا پا کر ہنسی روکنے کی وجہ سے سرخ چہرہ لیے انہیں مدھور سی نظروں سے تکتا بولا تھا۔ جابر، تم کیا ٹھڑکیات میں پی ایچ ڈی کی ہے؟ زرتاشا نے اسے گھورا تھا۔ جی مگر صرف آپ دونوں کی خاطر۔ وہ کمینے پن سے کہکا لگاتا ان کے پیروں پہ سے اپنے پیر ہٹا گیا تھا اور وہ خاموشی سے اپنے کھانے پہ جھک گیا تھا اور وہ دونوں بھی مزید کچھ کہے کھانا کھانے لگی تھی اور جابر ساتھ ساتھ منت کو بھی کھانا کھلا رہا تھا۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ وہ گھر کی دہلیز پہ بنے زینوں پر بیٹھی جائیداد کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب واچ مین نے دروازہ کھولا، کالی چمچماتی گاڑی اندر پورش ایریا میں داخل ہوئی تھی۔ صبور نے سر اٹھایا، سامنے ہی بختیور مسکراتی ہوئی گاڑی سے نکلی تھی۔ دوسری سائڈ سے جائیداد بھی نکلا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی جائیداد کے منہ سے بے اختیار پھسلا تھا۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا جو رات کے 12 بجا رہے تھے۔ نہیں، میں کیسے سو سکتی ہوں؟ وہ عجیب سے لہجے میں کہتی جائیداد کو کنفیوز کر گئی تھی۔ میں چلتی ہوں جائیداد، سونے بہت تھک گئی ہوں، چلتی ہوں۔ بختیور تنفر سے کہتی صبور کے برابر سے نکلنے کو تھی کہ صبور نے اس کے بازو سے تھام کر اسے روکا تھا۔ صحیح بات ہے، بہت تھک گئی ہوگی تم، شام کی نکلی آدھی رات کو واپس آ رہی ہو، تھکن تو ہو گئی ہوگی نا۔ اب ایسا کرو کہ آئندہ سے جب بھی میرے شوہر کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہو مجھے ایک بار اطلاع ضرور دے دینا، کیونکہ ان کا جو بھی وقت تم سارے کا سارا خود پر صرف کرا چکی ہو وہ وقت میرا تھا، ان کی کچھ ان کی بیٹیوں کا اور کچھ ان کا اپنا۔ جو ان کا اپنا ٹائم ہے بے شک وہ تمہیں دے دے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، پر جو ہمارا وقت ہے وہ وقت ہمارا ہی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ایرا غیرا آ کر ہمارا وقت خود پر صرف کرائے۔ وہ تنبیہی نگاہوں سے اسے گھورتی ہوئی سختی سے اپنی بات باور کروا چکی تھی۔ ہاتھ چھوڑو میرا، بختیور جلتے لہجے میں کہتی اسے گھور رہی تھی۔ چھوڑ دیا، مجھے شوق نہیں ہے تمہیں پکڑ کے رکھنے کا، وہ مسکرا کر کہتی اس کا بازو چھوڑ گئی تھی۔ اگر تمہیں لگتا ہے نا کہ تم یہ سب کر کے بہت اچھی لگ رہی ہو تو یہ تمہاری سوچ ہے، ایک گری ہوئی ستی دماغ کی نفسیاتی عورت ہو تم اور وہی لگ رہی ہو۔ بختیور پھنکارتے لہجے میں کہتی تن فن کرتی اندر چلی گئی تھی۔ اس نے گردن موڑ کے اسے دیکھا تھا۔ اس کی بکواس کا جواب بعد میں دینے کا سوچتی وہ جائیداد کی طرف مڑی تھی جو گاڑی سے کچھ شاپنگ بیگز نکالتا اندر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ صبور کی آواز سن کر وہ رکا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ بھوئے چڑھا کر سوالیہ انداز میں مسفر ہوئی تھی۔ اندر جا رہا ہوں سونے، اس نے عام سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ اچھا چلیں میں بھی چلتی ہوں، وہ مسکرا کے کہتی مین ڈور کھولتی اندر گھسی۔ اس سے پہلے کہ جائیداد میں اندر داخل ہوتا زوردار آواز کے ساتھ مین ڈور اس کے منہ پر بند کر چکی تھی۔ جائیداد ڈور کھولنے کی کوشش میں پاگل ہو گیا، پر شاید وہ مین ڈور اندر سے لاک کر چکی تھی۔ وہ غصے میں دروازہ پیٹتا کر آیا تھا۔ صبور دروازہ کھولو یار، کیا بدتمیزی ہے؟ وہ چڑھا تھا۔ مسٹر، اسے بدتمیزی نہیں کہتے، اسے بگڑے ہوئے کو لائن پہ لانا کہتے ہیں۔ اس کی آواز دروازے کے پار اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ اپنا غصہ پی کے رہ گیا تھا۔ صبور، میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو تو مطلب کھولو، وہ آواز میں روب پیدا کر کے بولا تھا۔ میں نے کہہ دیا نا میں دروازہ نہیں کھولوں گی تو مطلب نہیں کھولوں گی، وہ اسی کے انداز میں جواب لوٹاتی اسے تپا گئی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے یار، میں بہت تھک گیا ہوں، دروازہ کھول دو میری ماں۔ وہ جیسے عاجز آیا تھا۔ نیند تو مجھے بھی آ رہی ہے، میں بھی سونے ہی جا رہی ہوں، پر آپ باہر گھاس پہ سو جائے گا۔ مچھروں کی دل کو چھو لینے والی محبت کے ساتھ گڈ نائٹ سویٹ ہارٹ ڈریمز، گڈ نائٹ سویٹ ڈریمز، وہ میٹھے لہجے میں کہتی اسے غصے کی آگ میں جھلساتی چھوڑ گئی تھی۔ وہ وہیں شاپر دہلیز پہ پھینکتا واچ مین کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے روم کا دروازہ بجایا تو واچ مین باہر نکلا تھا۔ واچ مین سے پتہ یہ چلا کہ واچ مین صاحب سے تو مین ڈور کی
लॉक करवाकर सबूर मेन डोर की चाबी ले चुकी है। जहांदाद के गुस्से की कोई इंतहा ना थी। अब वो ना घर में अंदर जा सकता था और ना ही घर से बाहर। वो दोनों रास्ते बंद करा चुकी थी। वो कुछ सोचता पीछे अपने रूम की खिड़की के पास आया था। रूम की खिड़की भी बंद देखकर उसका पारा हाई हुआ था। उसने जोर से खिड़की बजाई थी। एक बार, दो बार, आखिरकार खिड़की पे पड़ा पर्दा हटा था। वो सामने नमूदार हुई थी। स्लाइडिंग विंडो को खोला था और बड़ी ही दुरुस्त लहजे में कलाम जोड़ा था। क्या मसला है? थक गई हूं ना मैं, सोना है मुझे, तंग ना करें। सुबह की उठी हुई हूँ, फिर पूरा दिन घर के काम करती रही। मेरी हालत ख़राब हो गई है। अब मेरी विंडो मत बजाना। वो गुस्से से तकरीबन चिल्लाई थी। यार मैं भी इंसान हूँ, थक गया हूँ, सुबह का उठा हूँ, फिर ऑफिस गया था, मैंने भी काम किया था, फिर तुम्हें बाहर लेके गया, उसके बाद बेचारी बख्तावर को ले गया था बाहर। आखिर को मैं भी इंसान हूँ, कसम से थक गया हूँ। वो रहानसी हुआ था। मैं आपकी हर्फ बहर्फ से मुत्तफिक हूँ, लेकिन अगर जो आप जनाब वाला बेचारी बख्तावर को बाहर आउटिंग पे ना ही लेके जाते तो भी आप गार्डन के बजाय अपने कमरे में होते और सुकून की नींद कर सो रहे होते। वो बतीसी निकाल कर कहती विंडो बंद कर चुकी थी और वो परेशान हाल सा बेंच पे आके बैठा था। बाहर गार्डन में बहुत मच्छर थे, बहुत मच्छर। उससे तो लगा था कि सुबह तक उसे डेंगू हो जाएगा, पर क्या करता, इतनी सी बात की इतनी बड़ी सज़ा। ऐसे तो कोई उम्मीद ही ना थी कि सबूर ऐसा करेगी। न उस रात तो उसकी तारे गिनने और मच्छर मारते गुजरी थी। इतना बड़ा घर था पर फिर भी मुसाफिरों से बदतर हालत थी उसकी। इससे अच्छा तो चौकीदार था, छोटा ही सही पर कमरा तो मुयस्सर था। वो तो उससे भी महरूम था। वो लोग घर पहुंचे तो काफ़ी देर हो चुकी थी। मिन्नत भी सो चुकी थी। सोते हुए मन्नत जाबिर के कंधों पर थी और वो ऊपर जरताशा के रूम में गया, मन्नत को लुटाया और ख़ुद भी थका हारा लेट गया था। जरताशा रूम में आई तो उसे देख के चौंक गई थी। यहाँ का क्या कर रहे हो? अपने रूम में जाओ, सोना है मुझे, वो संजीदगी से कहती अलमारी से अपना नाइट ड्रेस निकालने लगी थी। और वो महज एक आंख खोल के उसे देखता लेटा रहा और वो चिट्टी वॉशरूम में घुस गई थी। फलक भी वॉशरूम के रूम में जरताशा के रूम में दाखिल हुई पर जाबिर को वहां देख के ठिठकी थी। जाबिर ने आंखें खोल के उसे देखा था। फलक, आज रात मैं जरताशा के रूम में रहूंगा। वो उसे देखता नरमी और मोहब्बत से गोया हुआ था। अच्छा सही है, ठीक है, मैं सोने चलती हूँ। न जाने कि उसका लहजा बुझ सा गया था। फलक, कल मैं तुम्हारे रूम में सोऊंगा, वो उसकी बेचैनी तक ना मोहब्बत से बोला था। वो धीरे से कहती कमरे से चली गई थी और जाबिर आंखें बंद किए ताशा के वॉशरूम खाली करने का इंतज़ार कर रहा था कि वो निकले तो वो भी चेंज करके सुकून महसूस करे। थोड़ी देर में वो बाहर थी। जाबिर ने एक नज़र उसे देखा और वॉशरूम में घुस गया था। वो फ्रेश होकर वॉशरूम से निकला तो जरताशा को देखा जो सोई हुई मिन्नत को प्यार कर रही थी। उसने टॉवल खुद उठाकर सोफे पे फेंका और कदम उठाता उसके पास आया और उसके मुकाबिल बैठा था। माफ़ नहीं कर सकती क्या तुम मुझे? उसने उसके हाथ थामे थे। किस बात की माफ़ी? कैसी माफ़ी? उसने निगाहें उठा के उसे देखा था। ये अनजान बनने की अदा भी कमाल है आपकी। वो उसके चेहरे पर मंडलाते बालों की लटकों बालों के कानों के पीछे अड़सता गोया हुआ था। प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे सोना है। वो उसके हाथ खुद से झटकती दूर हुई थी। मैं यहीं सोऊंगा आज, वो उससे तकते बता रहा था। मैंने कहा यहाँ से जाओ, फलक इंतज़ार करी होगी, उसने नज़रें हटाकर कहा था। ताशा कब तक नाराज़ रहोगी? उसने उसके हसीन मुखड़े पर गहरी नज़र डालते हुए पूछा था। जब तक मैं इस रिश्ते में बंधी हूँ तब तक। मैं तुम्हें पहले ही कह दिया था मुझे तलाक दे दो। वो उस पर से नज़रें हटा के बोली थी। ये मुमकिन है ताशा मेरे लिए? उसके लहजे में गहरा दुख नुमाया था। अगर तुम चाहो तो तुम इसे मुमकिन बना सकते हो, उसने धीमे लहजे में कहते खुद को आंसू बहाने से रोका था। पर मैं इस बात को मुमकिन बनाना नहीं चाहता। वो उसको तकते अटल लहजे में गोया हुआ था। तो फिर मैं अदालत से जाके खुला ले लेती हूँ, वो मजबूत लहजे में गोया हुई थी। सरताशा जाबिर खानज़ादा, तुम मेरे निकाह में हो, अदालत के नहीं। तुम अगर कभी खुला भी लेना चाहो ना तो मैं कभी उसके लिए अपनी रजामंदी नहीं दूंगा, वो दुरुस्त लहजे में कहता। जरताशा की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा गया था। तुम्हारी रजामंदी से कुछ नहीं होता, अदालत मुझे खुला दे देगी। वो खुद ही ढेरों हिम्मत लाती गोया हुई थी। पर अफसोस, मेरी रजामंदी के बगैर अगर तुम्हें खुला मिली तो फिर तुम भी मेरे निकाह में रहोगी, उसने सर लहजे में कहते
بمشکل اپنے غصے سے پھولتا تنفس سنبھالا تھا۔ جابر پلیز مجھے طلاق دے دیں، اب تو آپ کی زندگی میں فلک بھی ہے نا، آپ کی پسندیدہ بیوی، آپ کی محبت، تو آپ کی محبت آپ کی زندگی میں اب مجھ جیسی انچاہی بیوی کی کیا ضرورت؟ وہ بہت کوشش کے باوجود بھی اپنے آنسو روک نہیں پائی تھی۔ پلکوں کی باڑ کو پھلانگتے آنسو سیدھا اس کی رخساروں پر بہہ نکلے تھے۔ تمہیں یہ دکھ ہے کہ تم ایک انچاہی بیوی ہو؟ اس کی آنکھوں سے نکلے آنسو اپنے پوروں پہ چنے تھے۔ نہیں، مجھے اس فضول بات کا کوئی دکھ نہیں، وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی تنفر سے بولی تھی اور اس کے صدا پر دھیرے سے ہنسا تھا۔ زرتاشا نے فوراً اس کی قاتل مسکان سے نظریں چرائی تھیں۔ ہونا بھی چاہیے، خیر مجھے چائے پینی ہے، بنا کر دو۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ لیے گویا ہوا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، خود بنا لو، اس نے لیٹتے ہی تکیہ درست کر کے کہا تھا۔ اس نے ایک آئی برو اٹھا کر اس کے تیوروں کو تکا اور اس کے پیچھے اس کے مڑتے ہی یکدم اس پہ جھکا تھا۔ چائے بنا لیتی تو اچھا تھا، پر خیر اب میرا چائے پینے کا کوئی موڈ نہیں ہے، اب میرا دل کم وقت کوئی اور ہی مطالبہ کر رہا ہے۔ وہ ماضی کھیسی سے کہتا، اس کے دونوں کلائیوں کو ایک ساتھ کرتا، اپنے ایک ہاتھ میں قید کرتا، اس کے سرخ گلاب کی پنکھڑیوں جیسے لبوں پر جھکا تھا۔ وہ یکدم مچلی تھی اور اس کی مزاحمت کو نظر انداز کرتا اپنی ہی منمانیوں پہ اتر آیا تھا۔ یکدم زرتاشا کا سانس اسے بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ ایک بار پھر مچلی تھی۔ اس کے مچلنے سے اس کے عمل میں مزید شدت آئی تھی۔ زرتاشا یکدم نڈھال ہو کر مزاحمت ترک کر گئی تھی۔ جانتی تھی کہ ضد کا شدید پکا ہے اور جب تک وہ ضد نہ چھوڑتی، اسے خود سے ہٹانے کی اور اس کے قریب رہنے کی ضد نہ چھوڑتا۔ اس کی مزاحمت ترک کرتے ہوئے وہ اس کے لبوں کو اپنی قید میں سے آزاد کرتا، اس کے نڈھال ہوتے سراپے کو تکتا، اس کی گردن پہ جھکا تھا اور وہ ایک بار پھر سٹ پٹائی تھی۔ جابر منت جاگ جائے گی، وہ بگڑے تنفس سے بمشکل بول پائی تھی۔ نہیں جاگے گی۔ وہ اس کی گردن کو چھوڑتا اس کی کلائیاں بھی آزاد کر گیا تھا۔ پلیز دور ہٹ جائیں، جاگ جائے گی وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی اسے دور ہٹاتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ وہ تو بعد میں جاگے گی نا، ابھی اس کو چھوڑ کے میرے جاگے ہوئے جذبات کے بارے میں سوچو۔ وہ شریر ہوا تھا، پر زرتاشا کی اگلی بات پر اس کا موڈ اچھا خاصا خراب کر گئی تھی۔ میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، فلک کے پاس چلے جائیں، وہ نظریں چراتی حقارت سے گویا ہوئی تھی۔ اچھا، ہر چیز کے لیے اس کے پاس چلا جاؤ تو تم کس مرد کی دعا ہو، ہاں؟ وہ اس کی تھوڑی کو مضبوطی سے جگڑتا مستفسر ہوا تھا۔ پلیز دور ہٹیں، وہ سسکی تھی۔ ہزار بار کہا ہے، یہ رونے والا ناٹک میرے سامنے نہ شروع کیا کرو۔ وہ اس پہ سے اٹھتا چڑھتے ہوئے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ وہ کچھ نہ بولی، خاموش رہی۔ اسے لگا تھا اس نے اس کا مطلب پورا نہ کرنے دیا تو اس کے پاس سے فلک کے پاس چلا جائے گا، پر جھٹکا تو اسے تب لگا جب وہ روم کی لائٹس آف کرتا بیڈ کی دوسری سمت لیٹ گیا تھا۔ اس نے دھیرے سے گردن ترچھی کر کے اسے تکا تھا۔ وہ بھی اسے اندھیرے میں غصے سے گھور رہا تھا اور وہ اس کے گھورنے سے کنفیوز ہوتی اپنے لب کچلتی کمبل اوڑھ کر سونے کو لیٹ گئی تھی۔